جب 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو الیکشن کروانا پڑیں گے. فوری اسمبلیاں اس لیے تحلیل نہیں کی کیونکہ اتحادیوں کو بھی منانا تھا. اسمبلیاں تحلیل ہونے پر بھی الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں گے. کوئی شک نہیں پرویز الہی اسمبلی توڑیں گے. اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو ہر بال نہ کھیلے. سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے یہ بھی کہا لگتا ہے اپریل میں اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں جا رہی ہے. ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں. بات ان کی سچ ہے. ہر جھوٹ جی 350 ڈیم بنایا میں نے کے پی میں. 3.5 ڈیم نہیں بنائے. 10 ارب درخت لگائے. کدھر لگائے؟ سلیمانی ٹوپی پہن لی درختوں نے کہ جی میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. کون سی نوکری دی؟ 50 لاکھ گھر بناؤں گا. میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا. میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا. اسی میں گھس گیا. اگر آپ گالیاں دیں گے, اگر آپ ایک دوسرے کو گندے گندے نام دیں گے, ابیوز کریں گے, بات چیت کا ماحول پھر پیدا نہیں ہوتا اور بات چیت کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اسمبلیاں توڑنے کے لیے نہیں, فیصلے کرنے کے لیے بنتی ہیں. نون لیگ کے کیمپ سے عمران خان پر پھر لفظی حملے. خواجہ سعد رفیق نے کہا دھرنے دینے اور نعرے لگانے سے کام نہیں ہوگا. نئی جماعت پروجیکٹ عمران نے بڑا گند مچایا. کبھی مارشل لاء آ جاتا ہے, کبھی مارشل لاء کے مسلط کردہ لوگ. اب تجربے نہیں ہونے چاہیے, اب فیصلے لوگوں کو کرنے دیں. بدقسمتی سے ملک کی سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر آ چکا ہے. خواجہ آصف برس پڑے. کہا عمران خان آج جنرل باجوہ پر سارے الزامات لگا رہے ہیں کہ اتنا محسن کش انسان ہے, کہیں سارا مدعا مرشد پر ہی نہ ڈال دے. ہمارے مخالفین پستی میں گر چکے, ہم اس سطح پر آ کر جواب نہیں دے سکتے. ہمارا سوشل میڈیا پر اتنا مضبوط رابطہ قائم نہیں ہو سکا. کوئی تاخیر نہیں ہے, اسمبلیاں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیزالو ہوں گی. ہم اپنا یہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں. 187 بندے پورے کر کے اگلے دن اعتماد کا ووٹ ہوگا اور اس کے بعد اسمبلی. کب تک اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ یہ بس ہمارا چونکہ یہ ہو جائے ذرا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو جائے اس میں طے کریں گے, لیکن اس کے 2 دن بعد ہی ہوگا. اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر پورے ہیں. اسمبلیاں ہر صورت تحلیل ہوں گی. تحریک انصاف اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی. فواد چودھری کہتے ہیں 186 اراکین درکار ہے, ہمارے پاس 187 ہیں. قومی اسمبلی میں استعفوں کے لیے بدھ کو اجلاس بلایا ہے. فاروق حبیب نے کہا کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غیر آئینی ہو. حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے. بیرون ملک اراکین اسمبلی کو وطن واپس بلا لیا ہے. پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی تصدیق کیسے ہوگی؟ تحریک انصاف کے ارکان کا استعفوں کی تصدیق کے لیے 28 دسمبر کو قومی اسمبلی میں جانے کا اعلان. تمام ارکان کے پی ہاؤس میں اکٹھے ہوں گے. عمران خان ارکان سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. تمام ارکان شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پارلیمنٹ جائیں گے. سامنے پیش ہو کر استعفوں کی تصدیق کریں گے. ادھر قومی اسمبلی نے بھی پالیسی واضح کر دی. ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق پی ٹی آئی کا ہر ممبر ذاتی حیثیت میں استعفے کی تصدیق کرائے گا. اسپیکر, سینئر پارلیمنٹیرینز اور آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا. پنجاب میں سیاسی ہلچل. مسلم لیگ نون کی قیادت نے حمزہ شہباز کو واپس بلا لیا. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر آئندہ ہفتے وطن واپس آ جائیں گے. حمزہ نون لیگ کی جانب سے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہیں. ذاتی وجوہات کی بنا پر ان دنوں لندن میں موجود ہیں. لیگ رہنما رانا مشہود کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو قانون کے مطابق ڈی نوٹیفائی کیا. سیاستدانوں کے خلاف سازشیں کی گئی. عوام کے منتخب نمائندوں کو خود فیصلے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ملکی معیشت سمیت تمام مسائل کا ذمہ دار عمران خان ہے. اعظم تیرا احسان ہے احسان. بابا قوم, بانی پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش. ملک بھر میں تقریبات. مزار قائد پر گارڈ تبدیلی کی پروقار تقریب. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. صدر مملکت عارف الوی کے مزار پر حاضری, پھول چڑھائے, فاتح خوانی کی گئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ کی بھی مزار قائد پر حاضری. کامران ٹیسوری نے کہا کہ بھارت ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پاکستان کی ترقی میں سب کا ساتھ ضروری ہے. مراد علی شاہ بولے قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام پاکستانیوں کی یکساں حقوق کی بات کی. کراچی میں قائد اعظم کے جائے پیدائش. وزیر پینشن پر بھی سالگرہ کی تقریب. سینٹرل جیل کراچی میں بھی کرسمس پر کیک کاٹا گیا. قائد اعظم کو خراج عقیدت ملی نغمہ جاری کر دیا. ترجمان پاک فضائیہ نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مظلوم مسلمانوں میں
امید کی کرن روشن کی۔ یہ قائد اعظم کی ان تک کاوشوں کا ہی ثمر ہے کہ ہم آج ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ نغمے میں اس عہد کی تجدید کی گئی۔ پاک فضائیہ کا ہر شاہین مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ضرورت پڑنے پر کسی قربانی سے گریز نہیں کی جائے گا۔ 5 بہادر جوان وطن کی مٹی پر قربان۔ بلوچستان کے علاقے کہان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ISPR کے مطابق کیپٹن سمیت 5 جوان شہید ہو گئے۔ فورسز کی ٹیم کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ شہید ہونے والوں میں کیپٹن فاہد، لانس نائک امتیاز، سپاہی اصغر، سپاہی مہران اور شبون شامل۔ بلوچستان میں فورسز کا ایکشن، دہشت گرد ہلاک، 1 سپاہی شہید، 2 جوان زخمی۔ ISPR کے مطابق یوم میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں کا گروپ پکڑا گیا۔ دہشت گردوں کو سرحد پار سے ان کے سہولت کاروں نے بھی مدد فراہم کی۔ وزیر اعظم کا شہید سپاہی کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا کہ قوم کے بہادر بیٹے دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ قوم اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ کوئٹہ میں چند گھنٹوں میں 2 دستی بم حملے، 11 افراد زخمی۔ سبزن روڈ پر ایک دکان پر دستی بم حملہ، 3 افراد زخمی ہوئے۔ سیٹلر ٹاؤن میں دستی بم حملے میں 8 افراد زخمی ہوئے۔ علاقے کو فورسز نے گھیرے میں لے لیا۔ اسلام آباد خودکش حملے میں شہید ہیڈ کانسٹیبل کو شہداء پیکج دینے کا حکم۔ وزیر اعظم نے شہید ٹیکسی ڈرائیور کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے دینے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزارت داخلہ کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت۔ ہم سب کا سانجھا ہے، ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو خدا ہر اندرونی اور بیرونی خطرے سے بچا کے رکھے۔ ہر سو کرسمس ٹریز کی بہار، مسیحی برادری کا کرسمس پر روایتی جوش و خروش۔ گرجا گھروں میں دعائیں، تقریبات اور عبادات۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ چرچوں کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ پاکستان میں تعینات جرمن کونسل نے کرسمس پر خصوصی پیغام جاری کیا۔ کہا خواہش ہے 2023 خوشبو سے بھرا سال ہو اور دنیا بہتری کی جانب جائے۔ کرسمس کے رنگ، ویٹیکن سٹی میں مرکزی تقریب۔ پوپ فرانسس کا امن و آشتی کا پیغام۔ امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ اور ایشیا سمیت دنیا بھر میں تقریبات۔ سینٹا کلاس نے بچوں میں تحائف تقسیم کر کے خوشیاں بکھیری۔ جنگ زدہ یوکرین میں شہریوں نے شاہراہوں پر نکل کر کرسمس درخت سجائے اور بلا خوف و خطر کرسمس منائی۔ برطانیہ میں پرنسز آف ویلز کی کرسمس تقریبات میں شرکت۔ آجہانی ملکہ الزبتھ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مشہور بینڈ BTS کا کرسمس ویڈیو ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ ملک کی ترقی کے لیے قائد کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ صدر مملکت عارف الوی کا قائد اعظم ڈے پر پیغام۔ کہا نوجوانوں سے کہوں گا سچ بولو، اصولوں پر چلو اور کرپشن سے دور رہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کر کے ہی پاکستان کو فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے۔ قوم کو آج قائد اعظم کے وضع کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اندرونی خلفشار ختم کر کے ملک کی ترقی کے لیے محنت کرنی ہے۔ وزیر اعظم کی پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس کی مبارکباد۔ پاکستان کی بقا کی خاطر مسیحی برادری کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ بھارت اقلیتوں کے لیے جہنم، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ مودی کے پیروکاروں نے کرسمس کو بھی نہ چھوڑا۔ RSS کے غنڈوں کا کرسمس کی تقریب پر دھاوا۔ بچوں میں تحائف بانٹنے والے سینٹا کلاس کو پکڑ لیا۔ گجرات میں مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا۔ سینٹا کلاس مرد آباد کے نعرے لگاتے رہے، پتلے جلاتے رہے۔ پادری اور اس کی بیوی پر بھی بدترین تشدد کیا گیا۔ نارائن پور میں 100 سے زائد عیسائیوں نے گرجا گھروں میں پناہ لے لی۔ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی، کسی انتہا پسند کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ سرفراز احمد کی قومی ٹیم میں واپسی کا امکان۔ PCP کی عبوری سلیکشن کمیٹی نے سر جوڑ لیے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شاہد آفریدی کی زیر صدارت اجلاس، ہارون رشید اور عبدالرزاق کی شرکت۔ ٹیسٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان۔ اسپنر ساجد خان بھی کراچی ٹیسٹ کھیلیں گے۔ فاسٹ بالر میر حمزہ یا بیٹر کامران غلام کی شمولیت کا فیصلہ کمیٹی کرے گی۔
ورک لوڈ مینجمنٹ ضروری ہے، بینچ پر موجود سینئرز کو موقع ملنا چاہیے۔ چیف سلیکٹر شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ ہم صرف سپن وکٹیں ہی کیوں بناتے ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے، ہم آسٹریلیا یا جنوبی افریقہ جیسی وکٹ بنا سکتے ہیں۔ ہم نے ڈومیسٹک میں ایسی وکٹیں دیکھی ہیں، کوشش کریں گے مختلف پلان کے ساتھ جائیں، جب تک پرانی سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے نمبر 1 نہیں ہوں گے۔ کپتان بابر اعظم کم بیک کے لیے پرعزم، کہا فوکس نیوزی لینڈ کے خلاف جیت پر ہے، انگلش ٹیم کے خلاف کارکردگی اچھی نہیں رہی، بیٹنگ لائن ٹھیک ہے، بالنگ بھی جلد مضبوط ہوگی، فوکس ٹیم میں تبدیلیوں پر نہیں میدان میں کارکردگی پر ہے، چیف سلیکٹر سے مشاورت کے بعد فائنل 11 منتخب کریں گے، کیوی کپتان ٹیم ساؤتھی طویل عرصے بعد پاکستان آنے پر خوش، کہا پاکستان ایک بہت بہتر ٹیم ہے، مقامی کنڈیشنز پہ خود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بدترین معاشی صورتحال، حکومت پھر بھی ترقیاتی اخراجات بڑھانے پر بضد، وزارت منصوبہ بندی نے ترقیاتی بجٹ میں اضافے کی درخواست کر دی، دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال 119 ارب کے ترقیاتی اخراجات میں سیاسی نوعیت کے منصوبوں کو زیادہ حصہ دیا گیا۔ خستہ ہوائیں، برف باری اور دھند، سردی کی پورے ملک میں حکمرانی، پہاڑ اور وادیاں برف میں چھپ گئے، میدانی علاقوں میں دھند چھا گئی، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر سے بند، کراچی میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، پارہ 10 ڈگری سے نیچے گر گیا، بلوچستان کی اخبستہ ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا، کوئٹہ میں بارش اور برف باری برسنے کو تیار، محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر زبردست رش، دھند کے باعث ڈائیورٹڈ فلائٹس کا دباؤ بڑھ گیا، مسافروں کی طویل قطاریں، چیک ان سمیت دیگر کارروائیاں سست روی کا شکار، مسافر شدید پریشان، بیرون اور اندرون ملک لاؤنجز میں مسافروں کا غیر معمولی رش۔ بم سائیکلون نے کروڑوں زندگیاں جکڑ لیں، امریکہ میں زندگی تھم گئی، جان لیوا سردی 32 جانیں نگل گئی، لاکھوں افراد تاحال بجلی سے محروم، 20 کروڑ امریکی گھروں میں محصور، ریاست مونٹانا سب سے زیادہ متاثر، پارہ -45 ڈگری تک گر گیا، نارتھ کیرولینا، ٹینیسی میں بجلی کا نظام درہم برہم، نیو یارک میں ایمرجنسی نافذ، بفلو میں 6 فٹ برف پڑی، اوہایو میں 50 گاڑیاں ٹکرا گئیں، 10,000 سے زائد فلائٹس معطل یا منسوخ، کینیڈا میں بھی 5 لاکھ افراد کو بجلی کی فراہمی معطل، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ ڈکیتیاں، لوٹ مار اور ڈاکو راج، روشنیوں کے شہر کراچی کا برا حال، دسمبر میں ڈاکوؤں نے 12 شہریوں کی زندگی چھین لی، دوران ڈکیتی اسپیئر پارٹ سے دکان کا مالک قتل، جنجال کوٹ میں ڈکیتیوں نے گاڑی نہ روکنے پر فائر کھول دیے اور مسلح ملزمان مقتول کا موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے، پولیس سے تنگ شہریوں نے خود اپنی حفاظت کی ٹھان لی، اورنگی ٹاؤن میں 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے، ایک کو تشدد کر کے مار دیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار، پولیس نے جوہر پہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے راہگیر زخمی، شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک ہو گیا، شاہ لطیف ٹاؤن میں جھاڑیوں سے پھندا لگی لاش ملی، کلہاڑیوں کے وار سے قتل کیا گیا۔ مردان کی تحصیل کوٹلنگ میں تہرے قاتل کی واردات، بابوزئی میں فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد قاتل، جاں بحق ہونے والوں میں خواتین بھی شامل۔ چھوٹے بچوں کے سامنے باپ کی جان لے لی گئی، ننکان میں دل دہلا دینے والا واقعہ، ڈکیتی مزاحمت پر شہری قتل، خادم حسین 2 بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے مزاحمت پر گولیاں مار دیں، فائرنگ کے دوران دونوں بچے محفوظ رہے۔ رشتہ نہ دینے پر خوفناک انتقام، ساہیوال میں انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ، رشتہ نہ دینے پر خاتون زیادتی کے بعد قتل، ملزم عاشق نے صغرا بی بی سے بیٹی کا رشتہ مانگا، انکار پر ساتھیوں سمیت خاتون کو اغوا کر لیا، مبینہ زیادتی کے بعد مغوی خاتون کو قتل کر دیا، لاش خالی کوارٹر میں پھینک دی، 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ کراچی کے سرکاری اسکولوں کو 3 لاکھ کتابوں کی کمی، درسی کتب کی بدترین قلت پیدا ہو گئی، سب سے زیادہ کتب کی کمی 9ویں اور 10ویں جماعتوں میں طلباء کو کتابوں میں انگریزی، طبیعیات، ریاضی اور علم کیمیا کے مضامین شامل۔